دل سے بٹایا نہ جائے اس کے نبی تو دل سے مٹایا میرا رسول ہمیشہ ہی سے کمال کرتا ہے، ارے جو کرے فیصلہ وہ لازوال کرتا ہے، اور میرے محبوب کو شمس و قمر سے نہ پہچان، ارے یہ چھوٹے چھوٹے کام تو اس کا بیان کرتا ہے۔ کہتے تھے یہ عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے کہ سنو یار، ہم کو جزا ہر جگہ پر کرو ہم کو جزا ملے لایا نہ جائے سخر کے آس پاس بھی لایا نہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا پیارا شعر روشن رہے گا چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے گا، پر یہ وہ چراغ ہے جو بجھایا نہ جائے
مالک ان کی اور مالک ان کی میرے گوہ سے پاک سارا عرب تمام ارے سارا عرب تمام میرے گوہ سے پاک اللہ نے جلال گوہ سے پاک میں کوشش کر رہا اس ویک میں نہیں پڑھ سکتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں
اتنا ٹھاٹھا مارنا ہم سمجھ اور کیا بات ہے صدقے کا سنے کون سنے کون قصائے سنے کون قصائے میرا غم مسال چلا گیا کسے آشنا وہی بزم ہے وہی دم ہے وہ لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ وہی بزم ہے وہی دم ہے ہاں وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی بزم ہے وہی دم وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کبھی تو بس آئے کبھی تو بس میرے پیر سلی جو تہے چلا گیا وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی بزم ہے وہی سارے بولو وہی بزم ہے وہی دم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے پیر نصیر کی جو تہے مزار چلا جسے میں سناتا حضرت دل جسے میں سناتا حضرت دل وہ جو پوچھتا تھا میں دروں میں بے قرار روح چھوڑ کے سریزا گزار چلا کیوں نصیر بہ کیوں نصیر عشق غم رہ کیوں لب پہ میرے بہ کیوں نصیر عشق غم بہ کیوں نصیر عشق غم رہ کیوں لب پہ میرے تم دے قرار دو دل کی دعا ہے نقشبندیوں کے دل کی دعا ہے کہ گل تارو تم زندہ رہو تم نے ہمارے دلوں کے تار چھیڑے اللہ تمہیں نقشبندیت کی اور بہارت عطا فرمائے میں گزارش کروں گا اس شخصیت اور اس ہستی کو بلانے کی جو میرے حضور شیخ العالم کی آنکھ کا تارا ہے
حضور شیخ العالم بڑی ان سے محبت فرماتے تھے، فرماتے ہیں، فرماتے رہیں گے۔ آج آپ ایک رنگ نیا دیکھ رہے ہیں اور محفل پہ جو بہار ہے، یقیناً دربار عالیہ میریہ شریف اور دربار عالیہ بغار شریف کے بزرگوں کی توجہ ہے، اس توجہ کا رنگ ہے، اس توجہ اور بہار میں بہار شخصیت حضور شیخ العالم کے مقبول نظر، محبوب نظر حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم صاحب صدیقی زیب و زینت آستانہ عالیہ ڈوب کشمیریاں، آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور جس طرح حضور شیخ العالم کی موجودگی میں نعت پڑھتے آج بھی موجود ہیں، یہ رنگ ویسے نہیں کہ آج بھی موجود ہیں، نظر آنے والوں کو آ رہی ہے۔ گزارش کروں گا حضرت تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ میریہ شریف، دربار عالیہ بغار شریف، فیضان صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَلْنَا وَيَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا میری محفل زینت بزم جانشین حضور شیخ العالم محبتوں کی مرکز حضرت قبلہ پیر سلطان العارفین صاحب صدیقی مدث اللہ العالی رفیق حضور شیخ العالم نہایت مشفق و مہربان حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ بغار شریف، علماء کرام، خلفائے اعظام، جملہ حاضرین، میں شکر گزار ہوں قبلہ پیر صاحب کا، انہوں نے مجھے یاد فرمایا آج مدت بعد کچھ ایسے چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو حضور شیخ العالم کے دور میں دیکھنے کو ملتے تھے۔ پھر ساتھ قبلہ پیر صاحب کو دیکھ کر اس قدر خوشی ہوئی، معلوم ہوتا ہے دل کے آنگن میں پھول کھل اٹھے۔ حضرات، ذہن میں ایک خاکہ تھا، لیکن بلبل نصیر نے ایسے دل کے تار چڑھی، خیالات منتشر ہو گئے۔ مجھے صرف دو باتیں کرنی ہیں، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا۔ محفل کا مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے حضرات، کیونکہ میرے سامنے آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں یہ سارا صدیقی کا روان ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا خاندان ہے۔ یہ صدیقی کا روان ہے، یہ میرا خاندان ہے، اس کی بڑی اونچی پروان ہے، اور اس کا اللہ نگہبان۔ حضرات، یاد ماضی سے تو چھوٹی چھوٹی یادگار لمحات آپ کے سامنے پیش کر کے نعت شریف کی طرف بڑھوں گا۔ میں نے آج پہلی مرتبہ قبلہ پیر صاحب سے تھوڑا سا وقت مانگا ہے۔ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں
یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں اس وقت صرف اپنا مقام اور اپنی پوزیشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے یہ بات سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں میری موجودگی میں اگر وہ کوئی فیصلہ فرماتے تو مجھ سے یہ ضرور پوچھتے کہ آپ کا اس فیصلے کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ہر بار میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا کہ نہ مجھ میں یہ صلاحیت، نہ میں اتنا قابل، نہ اتنا تجربہ کہ حضور شیخ العالم جیسی شخصیت مجھ سے اپنے فیصلے کے بارے میں پوچھتی ہے تو میرے پاس جواب تو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ یہی کہہ دیتا تھا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں، لیکن گردن میں ان کی غلامی کا توق اور دل پر ان کی محبت کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جاتی۔ حضرات، دوسری بات کہ یہ تربیت کی محفل ہے، اس حوالے سے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، مغرب کی نماز پڑھی اور فرمانے لگے کہ یار چائے پینے کا دل ہے، چائے پی۔ حضرات نے اٹھا کہ میں ساتھیوں کو جا کے کہوں کہ پیر صاحب کے لیے چائے لائے۔ اتنے میں دروازہ کھلا، پیر صاحب موڑا شریف سے ان کا صاحبزادہ جس کی عمر اس وقت غالباً 6-7 برس ہوگی کمرے میں داخل ہوا۔ پیر صاحب نے فوراً فرمایا زاہد مجھے اٹھاؤ۔ بڑا حیران ہوا، میں حضرت صاحب کے بلا کا ہاتھ پکڑا، حضرت صاحب سہارا لے کر کھڑے ہوئے، چل کر دروازے کی طرف گئے۔ آپ نے جھکنے کی کوشش کی لیکن کمر میں درد تھا، تکلیف تھی۔ فرمانے لگے صاحبزادہ صاحب کو اٹھاؤ۔ میں نے صاحبزادہ صاحب کو اٹھایا تو آپ نے ہاتھ پر بوسہ دیا، چہرے پہ پیار دیا۔ اتنے میں قبلہ پیر صاحب آ گئے، ملاقات ہوئی، نشست ہوئی۔ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جو بھی گفتگو شنید ہوئی وہ رخصت ہوئی۔ میرے دل پہ بڑا ملال ہوا، مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے حضور شیخ العالم سے عرض کر دیا کہ حضور آپ اتنی بڑی شخصیت، وہ چھوٹا صاحبزادہ، اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ نے جو عمل اس کی تعظیم اور تکریم میں کیا اس کی کیا اہمیت۔ حضرات اس نے جو جواب اس مرد درویش نے دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کیوں علاء الدین صدیقی کا ثانی اس دنیا میں کوئی۔ فرمانے لگے بچے یہ تو صاحبزادہ صاحب تھے نا، اگر موڑا شریف کا کتا بھی آتا میں کھڑا ہو گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شیخ العالم قبلہ عالم پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب فیضان صدیقی۔ حضرات، قبلہ پیر صاحب نے جو موقع مجھے عنایت فرمایا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ ایسی شخصیات کی موجودگی میں گفتگو کروں۔ ہاں، دل کے بس 2 جذبات آپ کے سامنے رکھنے سے، اور یہ ان کی شفقت ہے۔ اور قبلہ پیر صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی بھی بیٹھے میں نے ان سے عرض کیا اور دوبارہ آپ کے سامنے بھی عرض کروں گا کہ علاء الدین صدیقی لوگوں کو پیسے تو نہیں دیتا تھا کہ یہاں میرے پاس آ کے بیٹھے تو اتنا وہ انسانی مغناطیس تھا جس کے اندر محبت کی کشش اتنی تھی کہ کہاں کہاں سے مخلوق کشاں کشاں کھینچی چلی آتی تھی ان کے پاس۔ تو یہ آج جو اتنے دیوانے حضرت قبلہ پیر صاحب کے سامنے موجود ہے تو یقیناً اس کی وجہ آپ نے جو محبت اور شفقت کا لباس اوڑھا ہوا ہے اور سر پر محبت کی دستار ہے، یہ سارا اس کا رسم سے ہٹ کر صرف 2 باتیں میں جانتا ہوں، وقت بہت کم ہے، کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ بچے یاد رکھنا چھوٹا بن کے رہنے میں عافیت ہے،
میں نے کہا حضور مجھے آپ کا یہ جملہ سمجھ نہیں آیا. فرمانے لگے جب ہم بچے ہوتے تھے عید آتی تھی بڑوں کے پاس جاتے تھے تو وہ عیدی دیا کرتے تھے, شفقتوں سے بھی نوازتے تھے, پیار بھی ملتا تھا. لیکن بڑے ہو جب وہی دینے والے لینے والے بن جاتے. تو وہ بات میں نے اپنے دل و دماغ میں ذہن نشین کر لی, اپنی دل کی تختی پہ یہ تحریر لکھ لی, اور آج آپ سب کے سامنے قبلہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ان کا چھوٹا اور ہمیشہ ان کا چھوٹا ہوں. حضرات اگر میں یہ سوچ لوں کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹے ہیں تو یہ میری اپنی نااہلی ہے اور اس میں میرا نقصان. اور حضرات میرے شریف میں اختلاف کی ہوا اپنے عروج پر ہے, لیکن میں حقیقت پسند آدمی ہوں, اور یہ باتیں اگرچہ کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے گی لیکن یہ حقیقت پسند شخصیات بیٹھی ہیں کہ میری بات کو ضرور سراہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مثال کرنے یہ کمرہ نیرے شریف ہے, ایک دیوار قبلہ پیر سلطان العارفین صاحب ہے, دوسری دیوار نور العارفین صاحب ہے. میں اگر اس کے درمیان اگر ایک کپڑا لگا دوں چادر دیوار بنانے کی کوشش کروں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ان کا آپس میں ربط تو ہے نا, دونوں کے اوپر اپنا اپنا بوجھ, دونوں کی اپنی اپنی ذمہ داریاں. ہم سب اس کے باسی, ہم اس کے بیچ میں بسنے والے, اور جس طرح چھت کا ہمارے اوپر سایہ ہے اس طرح ہمارے سر کے اوپر سایہ علاؤدین صدیقی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دربار عالیہ نیریہ شریف, فیضان صدیقی. میں نے اپنی کم عمر میں صرف اتنا جانا ہے کہ علاؤدین صدیقی کا دوسرا نام محبت ہے, اور اس کی سب سے بڑی کرامت نہ سناؤں آپ کو کہ آج 2020 آ گیا, میں نے یہ دیکھا کہ 1990 میں بھی اگر علاؤدین صدیقی نے کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس کے دل کے اوپر محبت کا وہ پہرا بیٹھ گیا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس اس محبت کے تالے کی چابی ہو. حضرات آپ سب برسوں سے حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہیں, کبھی آپ کو محبت کی کمی پیش آئی؟ اور ہر آدمی ملنے والا قبلہ پیر صاحب میری بات کی طرفداری کریں گے کہ جو شخص ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ حضور شیخ العالم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. حضرات ہمیں محبت کی فضا عام کرنی ہے, نہ کہ نفرتوں کے بیچ بونے ہوں. رکھیے گا آپ اس دیوار کو اگر گرانے کی کوشش کریں گے تو طوفان کے تپیڑے اس دیوار کو بھی گرا دیں گے. ایسا ہی قبلہ پیر صاحب. حضرات ہم سب کو مل کر یہ دیواریں ان کو مضبوط کرنا ہے. اور قبلہ پیر صاحب سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو آگے آنے والے وقت میں عزائم ہیں تو بہت دل خوش ہوا جس طرح یہ حضور شیخ العالم کے سلسلے کو بڑھانا چاہتے ہیں. میری یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی نصیب فرمائی, اور آپ کو اور میرا چھوٹے ہونے کی حیثیت سے یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی ساری محبتیں ان کے اوپر نچھاور کریں اور ان کا دست و بازو بنیں. اللہ تعالیٰ ان کی معاونت کی توفیق عطا فرمائے. دو اشعار قرآن شریف کے حالانکہ ایسا سما آپ نے باندھ دیا, میں کوشش کروں گا محبت کے ساتھ درود شریف. نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کا کوئی آواز خاموش نہ رہے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے.
حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، تم گناہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے مرکز جمال نقشبند میں اس وقت آپ حضور صاحبزادہ والا شان کی گفتگو بھی سن رہے تھے اور انہوں نے نعت شریف بھی پڑھی. میں گزارش کروں گا اس تحفے لائق احترام کے لائق حضرت علامہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی تکریم و تعظیم کا لائق
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سلطان العارفین صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نیرین شریف، انتہائی عزت و تکریم کے لائق مفکر اسلام حضرت علامہ پیر ساجد الرحمن صاحب سجادہ نشین بغار شریف دامن برکات العالیہ، محترم صاحبزادہ پیر زاہد قاسم صاحب دامن برکات العالیہ، معزز علماء کرام مجموعہ حاضرین، میری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے، چونکہ جب صاحبزادہ زاہد قاسم صاحب نعت پڑھ لیتے ہیں یا گفتگو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد بڑوں کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن پیر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ 2-3 منٹ کے لیے آ جائیں، تو میں اس مجلس میں سب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی 11ویں شریف کی مجلس ہے اور اس میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہالت کے خلاف اور بے دینی کے خلاف آج سے 1000 سال پہلے جو کام کیا تھا وہ آج تک ذہنوں پر غالب ہے، اور انشاءاللہ آپ کے تعلیمات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی تعلیمات میں سے یہ 2 جملے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، اسے جیب میں نہیں ڈالنا چاہیے، اور یہ دنیا دروازے کی دہلیز تک تو لائی جا سکتی ہے مگر اسے دل میں نہیں اتارنا چاہیے۔ تو آپ کی بارگاہ میں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اشعار کہے ہیں، چند اشعار میں ان پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب انتہائی مختصر وقت میں اور جامع گفتگو فرما کے گی، میں جس ہستی کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کا ایک ہی فرمان، انہوں نے فرمایا تھا تلاش بسیار کے بعد، تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک نقشبندی ملا ہے اور تلاش بسیار کے بعد ایک چشتی ملا ہے۔ تو یاد ہوگا سارے سنگیوں کو 2 ہستیاں تھی، ایک حضور کی بصیر ملت تھے، پھر حضور شیخ العالم تھے، اور وہ مسکراہٹ کمال کی مسکراہٹ تھی۔ حضور شیخ العالم بھی ان سے محبت کرتے تھے، یہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ میری مراد مفکر اسلام پیر طریقت رہبر شریعت محقق الاسد حضور پیر ڈاکٹر محمد ساجد الرحمن صاحب دامت برکات العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ بغار شریف، ان کی آمد سے پہلے پرزور ایک نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، اور ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ نیرین شریف، دربار عالیہ بغار شریف، فیضان صدیقی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین انتہائی قابل قدر لائق عزت عزت و احترام حضرت پیر سلطان العارفین صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت پیر زاہد قاسمی صاحب اور مخدوم محترم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کی ایک عظیم درگاہ موسیٰ شریف کے نور نظر حضرت صاحبزادہ مامون سراجی صاحب حضرات علماء کرام نعت خوانان اعظام برادران طریقت ایک عرصے کے بعد آج پھر یہاں حاضری کی سعادت سے بہرامند ہو رہا ہوں آپ میں سے اکثر حضرات کو یاد ہوگا کہ ڈھول کشمیریوں میں منعقد ہونے والی اس طرح کی مجالس میں حاضری کی سعادت میرے نصیب میں شامل تھی. ابھی میرے محترم بھائی مولانا نے میرے جس جملے کی طرف اشارہ فرمایا ہے یہ برطانیہ کی بات ہے. حضرت پیر صاحب بھی موجود تھے, حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمہ بھی موجود تھے. ایسے ایک خوشگوار منظر تھا. وہاں میرے زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ تلاش بسیار کے بعد ایک نقشبندی ملا ہے, ایک چشتی ملا ہے. لیکن حضرات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں دونوں چلے گئے, میں اکیلا رہے. اللہ تعالیٰ ہر دو حضرات کی قبور پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی برسات فرمائے. حضرت پیر صاحب کی شفقت, ان کی محبت, ان کی رافت, ان کا حسن سلوک, ان کی خود نوازی, اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. میں اگر آپ حضرات کی خدمت میں یہ کہوں تو ہرگز مبالغہ نہ ہوگا کہ شاید ہی میری زندگی کی کوئی صبح, کوئی شام, کوئی دن یا رات ایسا ہو کہ کسی نہ کسی حوالے سے حضرت پیر صاحب کا ذکر نہ ہوا ہو.
پیر صاحب کی یاد نہ آئی اور اسے کسی کرامت پر محمول نہ کیجیے گا. کبھی غفلت شعار ہوا، دن کو ذکر نہ ہوا، تو یقین کیجئے رات کو پیر صاحب نے خواب میں یاد کرا. یہ محبتوں کے رشتے ہیں، یہ نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں. انشاءاللہ العزیز میرے نقشبندی بھائیوں، ان مشائخ کی قیادت میں کل حشر میں بھی ہم اکٹھے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نہریہ شریف، دربار عالیہ بغال شریف، دربار عالیہ مولا شریف، دربار عالیہ گولڑا شریف. حضرات، یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ کوئی خانقاہوں کی شکست و ریخت کا دور ہے. جہاں کہیں بھی آپ کسی جگہ بھی کسی خانقاہ کے سالانہ عرس پر جائیں یا کسی تقریب میں جائیں، ایک جملہ آپ کو علماء کرام سے حقیقت پر مبنی ضرور سننے کو موقع ملے گا کہ ہم اسلاف کی بات کرتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، آج کے دور کی کوئی بات نہیں کرتا. اس لیے کہ زوال پذیری کی اس دگرگوں حالت سے ہم دو چار ہیں جو فی الواقع ہمارے لیے سوچنے کا محل ہے. عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں، لیکن آپ وہ خوش قسمت نہریہ شریف کے ساتھ نسبت رکھنے والے اصحاب نسبت بیدار بخت ہیں کہ نہریہ شریف میں آج بھی عقاب کے نشیمن پر عقاب ہی بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے احترام، ان کی عزت، ان کے مقام اور مرتبے کے ستارے کو اور تابندہ فرمائے. میں انتہائی خوش ہوں کہ حضرت پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دونوں صاحبزاد صاحبان علم و فضل ہیں. میں صرف اس دن کا منتظر ہوں، اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جس دن یہ دونوں اسی طرح ایک ہی مجلس میں جلوہ گر ہوں گے اور ہم سب ان سے مستفید ہو رہے ہیں. تفصیلی خطابات سن چکے ہیں، مجھے وقت کا شدت سے احساس ہے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا.
حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گمراہی 3 راستوں سے آتی ہے. گمراہی 3 راستوں سے آتی ہے. صوفیاء خام، علماء سو اور ارباب حکومت. یہ وہ 3 دروازے ہیں جہاں سے گمراہی داخل ہوتی ہے اور مسلم معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. بدقسمتی سے آج یہ 3 دروازے کھلے. اس دور میں خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بانصیب ہیں وہ لوگ جن کو اچھے رہنما مل جائے، جن کو اچھی قیادت نصیب ہو جائے، جن کو اچھی صحبت نصیب ہو جائے. میرے انتہائی قابل احترام عزیزوں، میں تملق سے نہیں کہہ رہا، میں مبالغہ بھی نہیں کر رہا. آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ کے مرشد نے جس کو اپنا جانشین بنایا، جس کو اپنی مسند پر بٹھایا، وہ ظاہری اور باطنی طور پر آپ کی رہبری اور رہنمائی کا سامان فراہم کر سکتا ہے. میرے انتہائی قابل احترام سامعین محترم، آج ذکر ہو رہا ہے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. کیوں نہ صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں لا کر حضرت شیخ کی بارگاہ میں یہ سوغات محبت پیش کر دیں کہ تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور یہ بڑی زبردست بات کہی ہے. فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں بھی رہے گا پھٹا پہ. جو صوفیاء سے محبت کرنے والے، جو صوفیاء سے نسبت رکھنے والے، یہ جو سلسلہ بیعت ہے، جو ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہاتھ کی زنجیر بنا کر محمد عربی کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں، حامل ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں پاتے. جب پکار ہوگی یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو یقین کرو میں دور نہیں جاتا. دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہوگی کہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ عقیدت مندوں کا ہجوم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور ہم نقشبندیوں کچھ قسمت ہے، اس لیے کہ نقشبندیوں کا اول، نقشبندیوں کا آخر، نقشبندیوں کی خشت اول، نقشبندیوں کی خشت آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، یہی نقشبندی ہے. خلاف پیغمبر کا سیرا گزی ہرگز بمنزل نہ
سرکار کے قدموں سے دور ہو کر اگر کوئی بامراد ہونا چاہتا ہے اور منزل مقصود سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے. مجھے کبھی عالم تصور میں آپ بھی ایک لمحے کے لیے ذرا اپنا نقشبندیت میں تو تصور اور تصور شیخ تو یہ بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. ذرا تصور کرتے دیکھ کہ حشر کا میدان مختلف مشارق کے زعما جا رہے ہیں اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی بھی جا رہے ہیں. جانے والے سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پانی مار کے کہہ رہے ہیں وہ دیکھو بایزید بستانی، وہ دیکھو خواجہ ابوالحسن خرقانی جا رہے ہیں. اور اچانک آپ کا کوئی بھائی پانی مار کے کہتا ہے کہ وہ دیکھو پیر علاء الدین. میرے عزیزوں اس وقت کیا منظر ہوگا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی. عاشق دوڑ کے اپنے شیخ کے پیچھے پیچھے منزل کی جانب روانہ ہو. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے نہیں رہے گا. بس دعا کرو کہ اللہ رب العالمین استقامت عطا، استقامت عطا. میں جملہ مترضہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے انتہائی قابل احترام برادران طریقہ، اپنے مشائخ کے ان جانشینوں کا ہاتھ پکڑ لو، ان کے قدم سے قدم ملا کر چلو، ان کے دست و بازو بنو. حضرت پیر علاء الدین صدیقی یہ کسی 6 فٹ 3 انچ کے شخص کا نام نہیں تھا. ان کی پھر میں دوسری طرف چل پڑوں گا، تقاضی ہے. شخصیت بھی کیا تھی؟ چیرو چیتان چیجبی لا الہ الا اللہ. ان کا چہرہ دیکھے، ان کی جبین دیکھے، ان کے جمال کو، ان کے کمال کو دیکھے تو زبان پہ آ جاتا تھا لا الہ الا اللہ. لیکن میں آپ کو مبارکباد کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خانقاہ کی زندگی میں ایک نئی طرح ڈالی. وہ جو سلسلہ تعلیم و تعلم کا خانقاہ کے اندر سے علم کے نور کے پھوٹنے کا مفقود ہو چکا تھا، اس شمع کو پھر سے 19ویں صدی میں پیر علاء الدین نے جلایا ہے اور اتنے کمال سے جلایا ہے کہ میرے خیال میں اب قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں. میری لمبی صحبتیں رہی، بہت کئی راتیں مجلسوں میں گزری، کئی دن مجلسوں میں گزرے. میں ان سے اصرار کرتا کہ آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہے، آپ اپنے آرام کو تچ کر چکے ہیں. صبح و شام بس ایک ہی لگن ہے اور ایک ہی خیال میں مگن ہے کہ یہ کالج بن جائے، وہ مدرسہ بن جائے، یہ مسجد بن جائے، وہ ہسپتال بن جائے. اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے بنائیں گے، یہ کیسے ممکن ہوگا. وہ ہنس کے کہتے تھے
تھوڑا جا موقع دیو نا نقشہ کی بنائی دست جس وقت یقین کریں جس وقت میڈیکل کالج ابھی یہ بنا نہیں تھا چٹیل میدان تھا وہ مجھے لے کے گئے بالکل وہاں پہ وہ سرود ہوتا ہے وہ بے شمار ایسے ویرانہ وہ مجھے لے کے وہاں پہ چلے گئے وہاں جا کے کھڑا میں نے کہا اتنا کیا کر رہی ہے پھر تمہیں کوئی یاد یہاں شاید کوئی سانس ہوا بھی مجھے اتنا کیا کر رہی ہے ایک میڈیکل کالج وہ اللہ نہیں بندے ہو نہ اتنے سڑک نہ اتنے پانی میں بندہ خدا نہ اتنے کوئی نہیں اتنا تو سب کچھ اسپتال آپ کہنے لگے صبر کرے بنے گا یہاں میں کوئی کیوں اپنی انرجی ضائع کر رہے ہنستے تھے پھر وہ دن آیا کہ ہم نے پیر صاحب کے ساتھ جا کے وہاں پہ سنگ بنیاد رکھا میں ان سعادت مندوں میں سے ہوں جنہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اچھا اس وقت بھی وہ چٹیل میدان پھر وہ فلک بوس عمارت بھی جا کر پھر اس کالج کی عمارت کو آباد ہوتے ہوئے دیکھا اور آج پنجاب اور کشمیر کے ممتاز میڈیکل کالجوں میں سے ایک کالج آپ کا ہے محی الدین میڈیکل کالج میر پور پیر علاء الدین صدیقی ایک ہمہ پہلو شخصیت ہمہ جہت شخصیت وہ نقشہ بنانے والوں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگتا تھا کہ کوئی بڑا پرانا انجینئر لکیریں مار رہے ہیں ادھر سے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر عمارت بن گئی جس وقت نصاب بنانے کی بات آتی تھی تو وہ اس طرح مشاورت دیتے تھے جیسے صدیوں سے یہ آدمی کو یونیورسٹیاں ہی بنانے میں لگا ہوا ہے اور میرے دوستوں سب سے بڑی بات کہ جب محفل میں محفل طریقت میں محفل ذکر میں پیر صاحب لا الہ الا اللہ کی جوت جگاتے تھے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے تھے تو خدا کی قسم اٹھاتے تھے وہ آواز آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے اور لگتا تھا کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر پیر علاء الدین کی آواز میں آواز میں اور لا الہ الا اللہ کے نور سے کائنات کو بن وہ آپ کو یاد مست ہو جاؤ ایک دفعہ آپ بور تو نہیں ہو گئے ایک دفعہ پیر صاحب علیہ رحمت سے میں نے کہا وہاں تو کشمیریوں میں اس وقت دیوار کی ذرا چھوٹی ہوتی وہ جو باؤنڈری وال کی چھوٹی میں نے کہا یہ باؤنڈری وال کی چھوٹی ہے ایک تو اس کیا کروں دوسرا میں نے کہا یہاں کوئی پہرے دار کیا رہنا چاہیے بڑا عجیب سا نازک سا زمانہ ہے اگر کسی نے ایک شرارت سے پتھر ہی پھینک دیا تو ادم بچ جائے گا لوگ ایک دوسرے کو کچل دیں گے بندر مر جائے گا کہتے اچھا تو آپ کہتے ہیں تو کوئی آدمی بٹھا دے گا اگلی دفعہ جب میں تقریر کرنے کے لیے وہ تقریر کے دن میں بیٹھا تھا پیر صاحب کے پاس سامنے جو وہ غسل خانے تھے اس کے اوپر دو پٹھان بیٹھے ہوئے تھے رائفلیں اٹھا بڑے مستعد ہو اب پیر صاحب نے ذکر کرانا شروع کیا اب جب پیر صاحب آئے نا جوبن میں لا الہ الا اللہ وہ سٹائل بھی میں نے کہیں اور نہیں سنا پیر صاحب کا سٹائل انہی کا اسلوب جب پڑھنا شروع کیا نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں پٹھانوں نے رائٹ لائن چھوڑ کے ذکر کیا میں نے کہا یہ میرا مشورہ تو غلط کیا
ایسے چوکیداروں کا کیا فائدہ؟ ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی رائفل کی پٹن ہے. وہ پیر صاحب کے ساتھ ذکر میں مشغول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے اہل اللہ معلوم، اہل اللہ کی دلوں کو زندہ کرنے والے، دلوں کو سیکل کرنے والے، دلوں کو جلا، دلوں میں حرارت پیدا کرنے والے، دلوں میں عشق الہی اور عشق رسول کی جوب جگانے والے حضرت علاء الدین صدیقی. اور جو ان کے ساتھ لگ گیا مر جائے گا، اس کا دل نہیں مرے گا. اور دل زندہ ہے تو پھر انسان زندہ ہے. جسم زندہ ہو دل مردہ ہو تو انسان زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. اور اگر دل زندہ ہو جسم مردہ ہو اس کو مرا ہوا نہیں کہا. کسی کا شعر نوکے زبان ہے، اس نے کہا تھا مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے. مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے. انہوں نے دلوں کی دنیا کو آباد کیا ہے. حضرت پیر علاء الدین صدیقی پر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر جتنا بھی فخر کیا جائے گا، وہ نقش بندیت مجددیت کے ماتھے کا جوبر ہے، وہ نقش بندیت کے چہرے کا غازہ تھا، وہ نقش بندیت کا افتخار تھے، وہ نقش بندیت کی آن تھے، شان تھے، بان تھے. جب تک یہ دنیا قائم ہے پیر علاء الدین صدیقی کا نام زندہ ہوتا ہے. میں آخری ایک بات کہہ کے بات کرتا ہوں. حضرات محترم، یہ بڑے جید علماء بیٹھے سارے. ایک قاعدہ ہے، اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ. جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنے جمیع لوازمات کے ساتھ ثابت ہوا کرتی ہے. اسی اصول کے مطابق جب قبر میں مومن جاتا ہے وہ اپنی مومنیت کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. جب کافر قبر میں جاتا ہے اپنے کفر کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. جب مومن سے سوال کیا جاتا ہے وہ مومنانہ جواب دیتا ہے. جب کافر سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کافرانہ جواب دیتا ہے. مومن مومنیت کے ساتھ زندہ، کافر کفر کے ساتھ زندہ. تو پھر مجھے بتاؤ ولی ولایت کے ساتھ کیوں زندہ نہیں اور نبی نبوت کے ساتھ؟ اسی قاعدے کے مطابق قبر میں مومن مومنیت کے ساتھ زندہ ہے، کافر کفر کے ساتھ زندہ ہے، ولی ولایت کے ساتھ زندہ ہے اور نبی نبوت کے ساتھ زندہ ہے. پیر علاء الدین صدیقی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت اسی طرح آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محبت بولتی ہے، آپ نے دیکھی ہے محبت بولتی ہے اور بول کے سب کو ساتھ لے لیتی ہے. ایسی محبت کے ساتھ ہم سارے کے سارے مرید حضور شیخ العالم جانشین حضور شیخ العالم سے محبت کرتے ہیں اور بالکل اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اپنے حضرت صاحب سے محبت کیا کرتے ہیں. اسی انداز میں آتے ہیں، اسی رنگ میں آتے ہیں، وہی خیرات لینے آتے ہیں. دربار عالیہ نہریہ شریف کی خیرات تقسیم کرنے میں بدرجہ اللہ پیر صاحب بڑی خدمت فرما رہے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. میں عرض کروں گا جانشین حضور شیخ العالم کی بارگاہ میں صدائے نہریہ شریف کی صورت میں آپ استقبال کریں گے. نہریہ شریف کی صدا کیا ہے؟ اللہ ہو 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 اللہ ہو
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حاضرین و ناظرین بالخصوص سرمایہ اہل سنت سر سے لے کر پیر تک میرے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت میرے مشفق میرے مہربان جناب میری طریقت منبع وفا و محبت حضرت ڈاکٹر پیر محمد ساجد الرحمان صاحب سجادہ نشین دربار فیضبان بغار شریف آستانہ عالیہ نقشبندیہ مسرزئی شریف کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ پیر محمد مامون شیرازی صاحب اور منظور نظر حضور شیخ العالم کے منظور نظر اور مقرون قلب و جگر حضرت صاحب والا پیر محمد زاہد قاسم صاحب حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد صدیقی صاحب حضرت علامہ مفتی ضمیر احمد ساحل صاحب تمام خلفائے کرام مہمانان گرامی وقار اور حضور شیخ العالم کی نسبتوں اور اس جماعت کو وفا و حیا سے روشن رکھنے والوں آج اس محفل میں حضور پیر ساجد الرحمان صاحب تشریف لائے یقین جانیے دل کی آنکھوں نے دیکھا کہ یہ اکیلے نہیں آئے
یہ اکیلے نہیں آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ حضور شیخ العالم بھی ساتھ ساتھ آئے۔ آج کی محفل کا یہ رنگ، کیفیات کا یہ ڈھنگ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ ہر سانس میں اور اس تصور میں حضور شیخ العالم سنگ سنگ ہے، اور محفل کا ترنگ بھی اسی رنگ کو ظاہر کر رہا ہے۔ حضرت پیر صاحب سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، آواز اگرچہ اس میں ساز نہیں ہے، پیر صاحب فرمانے لگے آج کوئی آواز بدلی لگ رہی ہے۔ تو میں نے گزارش کی ضرور صرف آواز بدلی ہے، میں وہی ہوں۔ آپ کی مسکراہٹوں سے بڑے پیار سے نوازا، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے حضرت پیر صاحب کا اور موسیقی شیف سے آنے والے انتہائی قابل قدر جناب پیر مامون شیرازی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ چھت کی روشنیاں آپ جائیں گے تو یہی رہ جائیں گی، لیکن ان شخصیات کے چہروں کا نور آپ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قائم ہو گیا۔ آواز ساتھ نہیں دیتی، لیکن میں نے حضور شیخ العالم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس فرمان سے پہلے ہمارے عزیز جناب صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم صاحب نے جن صداقتوں اور جن طہارتوں اور جس شبنمی اور معصومانہ انداز میں اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اس سے دل میں روح میں حضور شیخ العالم کی شفقتوں کا اضافہ ہی محسوس ہوا۔ میں نے ایک موقع پر حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرمانے لگے کہ ایک دن خیال آیا، ہر مہینے محفل، ہر مہینے دور و نزدیک سے لوگ آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، محبت میں لوگ آتے ہیں، لیکن تکلیف تو ہوتی ہے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں لوگ، علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، پیار بھری گفتگو فرماتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ہر مہینے لوگوں کو بلایا جائے اور انہیں زحمت میں مبتلا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خیال دل میں آیا تو میں سو گیا، میں سو گیا۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ اسی طرح محفل سجی ہے، اسی طرح محفل سجی ہے، اور غوث اعظم محفل کو چاروں طرف سے گھوم پھر کے دیکھ کے ہر چہرے کو دیکھ کے دعاؤں سے توجہات سے خوب سرد کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور مجھے مسکراہٹوں سے فیضیاب کر کے فرمانے لگے یہ محفل کسی اور کی ہوتی تو کب کی لٹ چکی ہوتی، ہم بغداد سے اس محفل کو دیکھتے ہیں اور قیامت تک دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ میری محفل ہوتی تو روکنے کا اختیار نہیں ہوتا، تو یہ جس کے پیار میں یہ محفل ہے انہی کا اختیار ہے، تو اگر وہ قیامت تک اس کو جاری رکھنا چاہے تو اس میں رکاوٹ ڈالنے والا کوئی بھی نہیں۔ آج انہی کی قدموں میں سب کی حاضری ہے، بہت سی باتیں دل کرتا تھا کہ میں کروں، لیکن جناب
سجادہ نشین بغال شریف کی خوبصورت پیار بھری باتوں نے یہ 3 سال کا عرصہ 3 سیکنڈ میں بھی اس سے بھی کم وقت میں سمیٹ کر ہمارے دلوں، ہماری آنکھوں، ہماری روحوں کو دربار حضور شیخ العالم سے جوڑا، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج حضور شیخ العالم ان کو خود ہی سن رہے ہیں۔ اور میں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان اور بھی آپ کو عرض کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیر ساجد الرحمان صاحب نفع اللہ المسلمین بھی، آپ اور آپ کے والد گرامی مدینہ طیبہ میں دربار رسالت کے در کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا کہ وہ پیدل جا رہے، اور میں وہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ اگلے مرحلے میں نے دیکھا کہ دونوں شخصیات نور کی بگی میں بیٹھے دربار رسالت سے فیضیاب ہو کر اس دروازے سے باہر آ رہے، تو میں نے محسوس کیا یہ ایک نہیں دونوں بارگاہ مصطفی میں مقبول بھی ہیں، منظور بھی ہیں اور مستجاب بھی ہیں۔ اللہ ان کا دست شفقت اور دست محبت ہمارے سروں پر، ہمارے روحوں پر، ہمارے قلب و نظر پر اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور ان کے فیضان نظر سے خدا ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ سوچتا رہا کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں، لیکن میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک روایت کہ وہ اولیاء کرام کی جو شان بیان فرماتے ہیں ایک عالم دین سے سنی، اور انہی کے اس بیان ہی کو آگے بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، و اولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب امر سے کیا مراد ہے؟ امر تو حکم کرنے والے کو کہتے ہیں، کہ وہ جو حکم کرتا ہے عربی میں اسے امر کہتے ہیں، امر کرنے والا صاحب امر کہلاتا ہے۔ تو یہاں صاحب امر سے مراد کیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ بھی صاحب امر بن جاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا غلام، شریعت و طریقت پر اور اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفی میں جب درجہ کمال پر پہنچتا ہے تو خدا اس اطاعت کا فیض اور رسول اللہ کی اطاعت کا فیض اسے اس رنگ میں عطا فرماتا ہے کہ وہ بھی صاحب امر بن جاتا ہے۔ اور صاحب امر کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا بھی صاحب امر ہے، اور اطاعت کرتے کرتے محبت کے درجات حاصل کرنے والا جب عروج طے کرتا ہے اور صاحب امر بنتا ہے تو ایک خدا ہے، ایک اس کا بندہ ہے، وہ بھی صاحب امر ہے، یہ بھی صاحب امر ہے، اور اس کا امر یہ ہے کہ انما امرہ اذا قال له کن فیکون۔ اس کا امر یہ ہے کہ جس چیز کو کہے کن ہو جا تو اسی لمحے میں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ درجات اطاعت طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ بھی کسی چیز کو کہے کن ہو جا تو اسی لمحے میں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات یہاں شرک لازم نہیں آتا، اس لیے کہ شرک وہاں ہوتا ہے جہاں طاقتیں دو ہوں، جہاں نسبتیں دو ہوں، جہاں وجود دو ہوں۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ اطاعت مصطفی اور اطاعت خداوندی نے اس بندہ خدا کو اس درجہ فنا پر قائم کر دیا کہ اس بندہ خدا نے اپنے وجود کی نفی کر دی،
اپنے خیالات کی نفی کر دی، اپنے علم کی نفی کر دی، وہ لا شے بن گیا۔ تو جب بندہ خدا لا شے بن جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، تو خدا اس کو بقا عطا فرماتا ہے، اور جب بقا عطا فرماتا ہے تو اعلان فرماتا ہے کہ اے صاحب عمر تو بقا پا گیا ہے، اب تو جو بولے گا وہ گفتگو تو تیری ہوگی لیکن اس میں تاثیر میری ہوگی، اب تو جو بولے گا زبان تیری ہوگی، گلا تیرا ہوگا لیکن اس میں طاقت میری ہوگی، اس لیے کہ تو نے اس گلے کو، اس زبان کو، اس جسم کو، اس ظاہر کو، اس باطن کو میری محبت کے اس درجے پر پہنچا دیا ہے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں یہ زبان کرتی ہے، جو میں بولتا ہوں یہ وجود کرتا ہے۔ اب آزما کے دیکھ، تو جو بولے گا میں وہی کروں گا۔ یہ حضرت حضرات گرامی، حضور اجازت ایک بات میں آئی ہے، یہ مقامات وارثین حق کو عطا ہوتے ہیں، اور زندگی سارے تجربات میں گزرنے کے بعد تو کچھ نچوڑ وہ عطا ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب نے دل کے موت اور دل کے حیات کی بات کی ہے تو مجھے ان کا فرمان یاد آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل زندہ بھی ہوتا ہے، دل مر بھی جاتا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ دل زندہ کیسے ہوتا ہے، یہ دل مردہ کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ نے ایک اہم امر کی طرف توجہ دلائی ہے، اور وہ توجہ کس چیز کی طرف ہے؟ وہ فرمایا عقل حلال، طلب حلال، کسب حلال جس کے دامن میں ہوگی اللہ اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا رزق کو طلب کرنا یہ سبب ہے، اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رزق طلب کرنے والا سبب کو اختیار کرتا ہے تو اس کا ایمان کبھی ہوتا ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، جب سبب کے پابند رہتا ہے تو اس کا ایمان کبھی ہوتا ہے، اور جب ایمان کبھی ہوتا ہے وہ سبب اختیار کرنے والا ایک موقع پر سبب کو چھوڑ دیتا ہے اور مسبب کی طرف میں پڑ جاتا ہے، اور جو طلب پھر شوق بنتی ہے، اور شوق اسے طالب دیدار بناتا ہے، اور جو طالب دیدار ہوتا ہے اس کا دل زندگی کے ساتھ حلال کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر عقل حلال، کسب حلال رہا تو دل زندہ رہے گا۔ دو طرح کے لقمے ہیں، ایک لقمہ دل کو مارتا ہے اور ایک لقمہ دل کو زندگی عطا کرتا ہے۔ ایک لقمہ نور دیتا ہے اور دوسرا لقمہ اندھیرا دیتا ہے۔ ایک لقمہ دنیا میں مشغول کرتا ہے اور دوسرا لقمہ آخرت میں مشغول کرتا ہے، اور ایک لقمہ ایسا ہے کہ جو دنیا سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے، آخرت سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ وہ لقمہ بندے کو خدا کا طالب بنا دیتا ہے، اور یہ لقمہ اس وقت انسان کے زندگی کا سبب بنتا ہے جب وہ حلال طریقے سے روزی کو کمائے۔ اور آپ نے ایک ایسے کار کی ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ من لم یبالے، غور فرمائے، فرمایا من لم یبالے من این مطعمہ ومن این مشربہ فلم یبال اللہ من ای باب من ابواب النار ادخلہ۔ جس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، جس کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس کا پینا کہاں سے آ رہا ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے، جس کو اس بات کی پرواہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر خدا کو بھی اس بات کی پرواہ نہیں کہ جہنم کے دروازوں میں سے کس دروازے سے اسے جہنم میں داخل کرنا۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ عقل حلال تھوڑا ہو یا زیادہ اگر یہ نصیب ہو جائے
تو خدا سجدوں میں بھی نور عطا کرتا ہے، ذکر میں بھی نور عطا کرتا ہے، تخیل میں بھی نور عطا کرتا ہے، تصور میں بھی نور عطا کرتا ہے، اس لیے کہ اندر حلال آ گیا ہے، اور جس کے اندر حلال آ جائے وہ خدا کی محبتوں کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور جس کے باطن میں حرام کا لقمہ آ جائے تو پھر وہ خدا کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، بس یہ 2 جملوں کی بات میں بات ختم کروں گا۔ حضرت جنید بغدادی اپنے گھر میں بیٹھے تو آپ کے استاد کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، گھر کے دروازے سے باہر جانے لگے، اچانک انہیں دروازہ کھولا، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی جو شاگرد ہیں، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر ان کے استاد بھوک کی وجہ سے لڑکھڑا رہے، قدم صحیح نہیں لگا رہے، ٹکتا ہی نہیں کرے۔ آپ بھاگ کے گئے، منگے پکڑا، دست بوسی کی اور عرض کرنے لگے، حضور یہ میرا غریب خانہ ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ قدم رنجا فرمائیں اور میں دسترخوان محبت بچھاؤں اور آپ کچھ روٹی میرے گھر سے کھا لیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تیرا گھر ہے جنید، اگر تیرا گھر ہے اور تیرا دسترخوان ہے تو تیرا استاد تیرے گھر میں بھی آئے گا، دسترخوان پر بھی بیٹھے گا اور وہاں سے لقمے بھی ضرور اٹھائے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا، مرغن غذا آپ کے سامنے رکھی گئی، اب توجہ فرمایا، مرغن غذا سامنے رکھی گئی، آپ نے لقمہ توڑا، سالن میں ڈبویا، منہ میں رکھا، میرے نام نہ نہیں ہونا، لقمہ کہاں ہے؟ کس کے؟ تو اپنے منہ میں بھی رکھے، اپنے منہ میں بھی رکھے تاکہ تجربہ ہو کہ کاملین کس طرح کھاتے ہیں، اور اگر ناقصین ان کا طریقہ اختیار کر لیں تو پھر ان کے سبب سے یہ بھی کامل بن جائے۔ سبحان اللہ۔ منہ میں رکھا، حضرت پیر صاحب وہ منہ میں گھماتے رہے، گھماتے رہے، گھماتے رہے، گھماتے کافی دیر، منہ میں گھمانے کے بعد لقمہ باہر نکالا، دسترخوان کو رکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جنید سچ بتانا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اتنا میں جان گیا ہوں کہ دسترخوان تو تیرا ہے لیکن نہ سالن تیرا ہے نہ روٹی تیری ہے، یہ سالن اور روٹی کہاں سے لائے ہو؟ تو حضرت جنید بغدادی ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگے، حضور ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، یہ ساتھ والے گھر میں شادی کی، انہوں نے شادی کا گانا گھر بھیجا ہے، وہی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا اس روٹی میں بھی توجہ ہے نا، اس روٹی میں بھی اور اس سالن میں بھی شبہات ہیں، یہ کھانا شبہات میں پکایا گیا ہے، اس کی بدایت بھی شبہے پر ہے اور اس کی نہایت بھی شبہے پر ہے، پکانے والے بھی شبہ والے ہیں، پکوانے والوں میں بھی شبہ ہے، اور تیرا استاد ساری زندگی تقوی کے ساتھ رہا ہے، اس بھوک تو برداشت کر سکتا ہے لیکن شبہ والا کھانا اس حالت سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تیرے گھر میں کوئی روٹی ہے تو مجھے پیش کرو، تو آپ فرماتے ہیں 2 دن پرانی روٹی ہے، اگر آپ پسند فرمائے میں لاؤ تو صحیح، دیکھیں کہ اس کا عالم کیا ہے، منہ میں رکھوں تو کیفیت کیا بنے گی، دل پر اثر کیا ہوگا، روح پر اثر کیا ہوگا، اور قلب و نظر پر اس کا اثر کیا ہوگا، ذرا لاؤ تو صحیح۔ جنید آج تیرے تندور پر پکے ہوئے روٹی کو تیرا استاد کھانا چاہتا ہے، ذرا لاؤ تو صحیح۔ پیش کیا گیا، سخت روٹی، باسی روٹی، توڑا، پانی میں ڈبویا، منہ میں ڈالا، تھوڑا سا چبایا، اور جب حلق سے نیچے اتر گیا تو آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنید اگر درویشوں کی دعوت کرنی ہونا تو دسترخوان پر ایسی روٹی رکھا کرو کہ جس کی بدایت میں بھی نور ہے، جس کی نہایت میں بھی نور ہے، جس کی ابتدا میں بھی حلت ہے اور جس کی نہایت میں بھی حلت و محبت ہے۔ جس درویش کو کھانا کھلانا ہو تو
تو محبت ہو، حلال طریقے سے کھلاؤ، پھر دان چبائیں نہ چبائیں، وہ معدے میں جائیں یا نہ جائیں، وہ قلب و نظر کے لیے نور کا باعث ہے۔ ہم درباروں کی روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ درباروں کا لنگر کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے دانے میں بھی نور ہوتا ہے، اس کے آخری دانے میں بھی نور ہوتا ہے، پانی کے اول گھونٹ میں بھی نور ہوتا ہے اور آخری گھونٹ میں بھی نور ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نقطہ اولا ہے ولایت میں کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری ہر محفل ہماری کام ہماری ہوتی تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ 6 بجے سے محفل شروع ہے اور 5 گھنٹے سے اوپر ہے، اور لگتا ایسے ہی کہ حضور غوث پاک نے ہر دل پر اس کے رحمت وصیت کا ہاتھ رکھ کے فرمایا جب تک ہم چاہیں گے اپنا نور تمہیں پلاتے رہیں گے۔ یہ نور و سرور کی مجلس ہے، اسی طرح قائم ہو، جاری رکھیں۔ دعا سے پہلے میری خواہش ہے کہ انتہائی درویش سے عالم باعمل اور جس کے رگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا ہے، جس کا تعلق منبر سے ہے، محراب سے ہے، شریعت کی ترویج سے ہے اور طریقت کی محبت سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب قبلہ کی شفقت، ان کی نظر عنایت اور ان کی تائید سے ان کی دستار بندی کر دی جائے۔ حضرت پیر سید جابر شاہ صاحب جو آپ کے سامنے یہاں محب کلام تھے، اس پورے ضلع کو انہوں نے اپنے علم سے، اپنے تقویٰ سے، اپنے محبت سے پر نور بنایا ہوا ہے۔ تو میں آپ سب کی محبت سے ان کی دستار بندی کرنے لگا ہوں، اور میرے سر پر حضرت سید الرحمان صاحب شفقتوں کا ہاتھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کر دوں انتہا بھی۔ یہ روایت نہیں ہے، ابتدا بھی آپ ہی کریں گے، انتہا بھی آپ ہی کریں گے۔ قربان سبحان اللہ۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے کیونکہ یہ حضور شیخ العالم سلسلہ در سلسلہ ان کی سنت آگے چلے گی، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ محفل اسی طریقے سے ذکر سے شروع ہوئی تھی، ذکر پر ہی ختم ہو، اگرچہ ختم نہیں لیکن مجلس کا ظاہری اختتام ذکر پر ہوگا، تو جو اختتام ہوتا ہے اللہ کرے وہ قیامت کے دن ختم ہو۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 منٹ کے لیے اور اس قدر محبت سے ذکر کریں کہ یہ ذکر لفظ جلالہ اس کی برکات اتنی نازل ہو کہ دل گواہی دے کہ آج اس لفظ جلالہ نے عرش و فرش کو نور سے ایک کر دیا. سبحان اللہ. اللہ 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 میری ایک گزارش ہے آج مجھے دعا دے دیں تاکہ سب کو لگ جائے. گزارش سے پہلے تو چند نام مجھے بتائے گئے. میجر جنرل وقار صاحب جو حضور شیخ العالم کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں,
انتہائی باوفا اور باکردار انسان ہے. بڑی خدمت کی انہوں نے یونیورسٹی کی. ان کے والد گرامی شدید علیل ہے. ان کی صحت کے لیے اور حفاظت جان اور ایمان کے لیے دعا کرنی ہے. خلیفہ بشیر صاحب گجرانوالہ والے جب آتے ہیں نا تو محبت ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. وہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور وزیر قانون سردار فاروق عائد صاحب آج انہیں آنا تھا لیکن ان کی بات بھی شدید علیل ہے, اسپتال میں زیر علاج ہے. ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے. پیٹر بڑا سے آج صاحب صاحب کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں. انہوں نے آپ سب سے گزارش کی ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں. خلیفہ سخی عمر صاحب جو قبلہ عالم کے بھی بہت آخری ایام میں خدمت کا سہرا ان کے سر لگا اور حضور شیخ العالم کی خدمت کا آخری سہرا بھی انہی کے سر لگا. آج وہ بیمار ہیں, ان کے محل میں آئی ہیں, دعا کی استدعا کی ہے, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. کریم الدین صاحب یونان سے, ان کی وائف کومل ہے, شدید بیمار ہے, انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے. ماسٹر عنایت صاحب بھائی یہاں موجود ہیں, زبردست ناخوان ہے لیکن آج ٹائم نہ مل سکا ان کو. ان کے برادر اکبر بیمار ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. خلیفہ راؤ میجر محمد حنیف صاحب, ان کی وائف ٹنڈو جان والے حضرت صاحب کے خلیفہ ہیں, سند یافتہ خلیفہ ہیں, منظور نظر ہیں اور دل میں ہر وقت رہنے والے خلیفہ. ان کی وائف دنیا سے چلے گئے ہیں. ٹنڈو جان سے بے شمار ساتھی آج کی محفل میں آئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کر حضور میری ہمشیرہ سے دعا فرما, بیمار ہیں اللہ انہوں نے شفا نصیب. حاجی عبداللہ صاحب خلیفہ صاحب, ان کی ہمشیرہ بیمار ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے. گل طارق صاحب آپ نے محبت دیکھ لی, یہ نسبت بولتی ہے, ویسے نہیں بندہ بولتا. گلا تو ایک موقع پہ جواب ہی دے جاتا ہے لیکن یہ گلا جہاں لگا ہے نا وہ فیض جاری ساری رہے. ان کو بھی خدا سے عطا فرمائے. سعادت خان صاحب دربار 30 سال انہوں نے خدمت کی, آج وہ شدید بیمار ہیں, محی الدین اسپتال میں بیمار ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں. جانتے ہیں نا آپ کو گجرات والے بیمار ہیں. آمین الحمدللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہ العالمین, آج کی یہ محفل بعنوان بڑی 11ویں شریف, الہ العالمین اسے صاحب 11ویں شریف کے تصدق میں قبولیت کا اعزاز عطا. الہ العالمین اس کے حاضرین اور اس کے ناظرین جو فیس بک کے ذریعے آج کی محفل میں شریک ہیں, سینکڑوں کی تعداد ہے جو دیکھ رہے ہیں. الہ العالمین ان کا دیکھنا اور ان کا خیالاً حاضر ہونا اور آپ کا وجوداً حاضر ہونا, روحاً قلباً حاضر ہونا خدا اپنے دربار میں قبول ہونے. الہ العالمین شہباز لامکانی محبوب سبحانی محبتوں کا اعزاز خدا ہم سب کو نصیب. الہ العالمین ان کے تصدق بارگاہ مصطفی کی مقبول حاضری ہم سب کو نصیب. الہ العالمین ان کے وسیلے سے خدایا ہم سب کے صغائر اور کبائر معاف. الہ العالمین شریعت ظاہر کو عطا فرما, طریقت باطن کو عطا فرما, خیال و حال مقال معال شریعت و طریقت کے نور میں انجام فرما. الہ العالمین حضور پیر صاحب, پیر ساجد الرحمان صاحب آج دل کھول کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ نور برساتا چہرہ, اللہ یہ پیار بری, یہ بہار والی گفتار والی خوبصورت زبان جس سے محبت رسول, اہل بیت و صحابہ, اولیاء کرام اور خصوصاً حضور شیخ العالم کی محبتوں کے گل جھڑتے ہیں اور پھول برساتی ہے یہ زبان, یہ سارا وجود الہ العالمین صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما. الہ العالمین ان کے فیوزات ظاہری اور فیوزات باطنی سے ایک زمانے کو فیض یاب فرما. الہ العالمین ان کی اولاد امجاد کو ظاہری اور باطنی ترقی اور عروج اور وقار و بہار سے آشنا فرما. الہ العالمین آپ سب کی مرادیں پوری فرمائے, آپ کے دکھ خلا سکھ میں تبدیل فرمائے. اللہ تمام
بیماری جو ظاہر و باطن سے ہے خدا شفا نصیب فرمائے. حضرت پیر سید مطلوب حسین شاہ صاحب کے لیے دعا کریں خدا ان کا وجود سلامت رکھے, ان کا فیضان بھی خدا سلامت رکھے. میرے حضور شیخ العالم کے خلفاء, ان کے نائبین, ان سے پیار کرنے والے, وہ جہاں جہاں بھی ہیں خدایا ان کا فیض تیز تر فرما, انہیں دنیا میں آبرو کے ساتھ قائم فرما, آخرت کی کامیابیاں خدایا سب کو نصیب فرما. الہ العالمین یہ مرکز جمال نقش بند ہے. الہ العالمین صوفیاء اور اولیاء نقش بند کے تصدق اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما. یہاں آنے والے کو دین و دنیا کی ترقی کی دولت سے مالا مال فرما. الہ العالمین اس خطہ زمین کو تو اپنے اور اپنے محبوب اور اولیاء کرام کے ذکر و فکر و تعلیمات کے لیے قبول منظور فرما. الہ العالمین یہاں آنے والوں کو ظاہری اور باطنی سکھ اور چین نصیب فرما. الہ العالمین افواج پاکستان کو حفاظت و کفالت نصیب فرما. الہ العالمین جس جمع مردی سے, جس ایماندارانہ کیفیات سے ملک کو اندرونی سطح پر بیرونی سطح پر حفاظت کے فرائض سر انجام دے رہی ہے, الہ العالمین اس فوج کو, اس کا سکہ اور اس کا توتی الہ العالمین صبح قیامت تک قائم و دائم فرما, اور ہر دشمن پر اس کی دھاک قائم فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کو حفاظت نصیب فرما. یہ ملک تیرے نام پر اور تیرے نبی کے نام پر اور شریعت و طریقت کے فیضان کے لیے حاصل کیا گیا تھا. الہ العالمین یہ کلمہ قیامت تک رہے گا, تو اس کلمے کی برکت سے پاکستان کی حفاظت قیامت ہے. الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں جو یہاں آئی بیٹھی ہیں, انہوں نے بھی دامن دل تیرے در کرم کے سامنے بچھا دیا ہے, ان کی مرادیں پوری فرما. یا اولادوں کو اولاد نرینہ نصیب فرما, جن کی ترقیاں رک گئی انہیں ترقیاں عطا فرما, جن کے راہ میں رکاوٹیں ہیں دور فرما, جو فتنے و فساد میں آ گئے, اناد میں آ گئے, الہ العالمین انہیں محبتوں کا سواد نصیب فرما. ہر تفرے کا اور ہر تفریق اور ہر تشدید سے انہیں محفوظ فرما, انہیں ہمت عطا فرما. قبر ہمت راہ خدا اور شریعت و طریقت کے لیے ان کے کمرے ہمت کو مضبوط فرما. الہ العالمین پھر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, الہی یہ ذکر و فکر کا سلسلہ جاری و ساری فرما. تیری والدہ کے لیے دعا کریں, بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے. اللہ ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر قائم و قائم. حضور شیخ العالم کا فیض اسی طرح جاری و ساری فرمائے. ان کے تمام منصوبوں کو خدا جاری بھی فرمائے, زیور تکمیل سے آراستہ بھی فرمائے. اور حضور شیخ العالم سے پیار کرنے والے مشائخ علماء جہاں جہاں ہیں, الہ العالمین انہیں دین میں, انہیں دنیا میں, انہیں آخرت میں ترقی کے نور سے منور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار بحرمت سید الابرار. یارو ختم کرتے ایک دعا اور کرو, دل کھول کے حضور شیخ العالم کے چہرے کو سامنے لا کے دعا کرو کہ حضور آپ کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور ہم آمین کہا کرتے تھے. الہ العالمین آج ہم دعا کر رہے ہیں, آپ وہاں پر آمین فرما. الہ العالمین کشمیر کو آزادی عطا فرما. وہ بے بس بے کس جو ظلم و ستم میں آ گئے, الہ العالمین ان کا کوئی والی نہیں ہے, ایک تیرے سوا اور تیرے نبی کے سوا ان کا والی کوئی نہیں ہے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا, یہ دنیا والے انہیں آزاد کرائیں یا نہ کرائیں, الہ العالمین تو آسمان سے فرشتوں کو نازل کر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمایا کرتا تھا. اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے, الہ العالمین وہ تاریخ ایک دفعہ پھر دوہرا دے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما, شام کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما. مسلمان جہاں جہاں ذلت اور رسوائی اور پسپائی میں خوار خوار پھر رہے, الہ العالمین انہیں زندگی کی بہاریں, عزت کی بہاریں نصیب فرما. الہ العالمین یہ لنگر پکانے والے, لنگر تقسیم کرنے والے, لنگر کھانے والے سب کو لنگر کا فیض عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا